الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ روزے کے شرعی مسائل کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آج اس سلسلے کا پارٹ نمبر 11 ہے، یعنی قسط نمبر 11 ہے، اور آج بھی ہم 10 سوال اور ان کے جوابات بیان کریں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا خونی بواسیر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ خونی بواسیر سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس سے کوئی بھی چیز منفذ یعنی کسی سوراخ کے ذریعے جسم کے اندر داخل نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو بواسیر کے مسے ہوتے ہیں تو ان سے ہی خون باہر نکلتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر طلوع صبح صادق یعنی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد حیض و نفاس والی عورت پاک ہو تو کیا روزہ وہ رکھ سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر طلوع صبح صادق کے بعد سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کوئی عورت حیض و نفاس سے پاک ہو تو اس دن کا وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، مگر دن کا جو بقیہ حصہ ہے غروب آفتاب تک اس پر روزہ داروں کی طرح بھوکا پیاسا رہنا واجب ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا اے سی کے سامنے سانس لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اے سی کے سامنے سانس لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اے سی کے ذریعے کوئی گیس یا لکوڈ یعنی مائع وغیرہ اندر نہیں جاتا، بلکہ صرف ہوا ٹھنڈی ہو کر اندر جاتی ہے، جس سے کمرے میں رہتے ہوئے بچنا ممکن نہیں ہوتا، لہذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر سحری کرنے کے بعد روزے کی نیت کر لی اور ابھی سحری کرنے کا وقت باقی یعنی سحری ختم ہونے کا میں ابھی کچھ وقت ہے، تو کیا روزے کی نیت کے بعد بھی کھانا پینا طلوع صبح صادق تک جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر سحری کرنے کے بعد روزے کی نیت کر لی کہ کل کا میرا روزہ ہے اور ابھی سحری کا وقت باقی ہے، تو روزے کی نیت کے بعد بھی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک کھانا پینا جائز ہے، کیونکہ فقط روزے کی نیت کر لے یا سحری کر لینے سے کھانا پینا ممنوع نہیں ہو جاتا، بلکہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بنیت عبادت کھانے پینے اور جماع سے رکے نہ رہنے کا نام روزہ ہے۔ تو ابھی طلوع صبح صادق ہی نہیں ہوا تو لہٰذا کھا پی سکتا ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ کیا عورت درد ذہ کی وجہ سے روزہ توڑ سکتی ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ درد ذہ کیا ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے وقت جو عورت کو درد ہوتا ہے اسے درد ذہ کہا جاتا ہے۔ تو عورت کو اگر درد ذہ کی وجہ سے اپنی یا بچے کی جان جانے کا اندیشہ ہو تو پھر وہ روزہ توڑ سکتی ہے، اور اس کی صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی آنکھ لیٹ کھلی اور اس نے یہ سمجھ کر کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے کھا پی لیا، بعد میں پتہ چلا کہ سحری کا وقت تو ختم ہو چکا تھا، تو اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کسی کی آنکھ لیٹ کھلی اور اس نے یہ سمجھ کر کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے کھا پی لیا، بعد میں پتہ چلا کہ سحری کا وقت تو ختم ہو چکا تھا، تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا، بلکہ بعد میں اس روزے کی قضا رکھنی ہوگی، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ گناہ گار ہوگا۔ البتہ باقی دن روزہ دار کی طرح بھوکا پیاسا رہنا اس پر واجب ہوگا کہ اب اس کے بعد بھی کھانا پینا جاری رکھا غروب آفتاب تک تو پھر گناہ گار ہوگا۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ کیا عورت روزے کی حالت میں کھانا وغیرہ چکھ سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر ظالم یا غصے والا ہو اور کھانے میں نمک اور مرچ مسالے کی کمی بیشی کی وجہ سے مارتا ہو یا ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہو تو روزے کی حالت میں وہ کھانا وغیرہ چکھ سکتی ہے، مگر بغیر عذر کے چکھنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی شرعاً
ایک ناپسندیدہ عمل ہے، البتہ اسے نہ روزہ ٹوٹے گا اور نہ ہی گناہ گار ہوگی۔ چکھنے کی صورت میں پوری احتیاط کی جائے کہ غذا کا کوئی ذرا حلق سے نیچے نہ اترے، کیونکہ اگر روزہ یاد ہوتے ہوئے چکھتے وقت غذا کا کوئی ذرا حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ویسے بھی ہمارے عرف میں چکھنا یہ کہتے ہیں کہ ایک دو لقمے کھا لیے جائیں، تو اس سے تو یقیناً روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کفارہ لازم ہونے کی شرائط پائی جائیں تو کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے۔ تو چکھنے سے مراد یہ کہ زبان پر لگا کر ٹیسٹ معلوم کر کے اس کو باہر تھوک دینا۔ 8واں سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں درد کم کرنے والی پٹی باندھ سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں درد کم کرنے والی پٹی باندھ سکتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ 9واں سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں زہریلے حشرات الارض جیسے سانپ، بچھو وغیرہ نے ڈس لیا تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں زہریلے حشرات الارض جیسا کہ سانپ، بچھو وغیرہ ہیں، انہوں نے ڈس لیا تو ان کے ڈسنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر جان جانے کا اندیشہ ہو تو روزہ توڑ کر بعد میں اس کی قضا رکھ لی جائے۔ 10واں سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں طاقت حاصل کرنے کے لیے اور بھوک پیاس ختم کرنے کے لیے ڈرپ لگوانا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے روزے کی حالت میں طاقت حاصل کرنے اور بھوک پیاس ختم کرنے کے لیے ڈرپ لگوائی تو اگرچہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر ان مقاصد کے لیے روزے کی حالت میں ڈرپ لگوانا مکروہ ہے، کیونکہ یہ روزے کے مقاصد، مثلا روزے کا مقصد یہ ہے کہ بھوک پیاس وغیرہ کا احساس ہو، تو اس کے برخلاف ہے، تو اس لیے روزے کی حالت میں ان مقاصد کے لیے اگر کوئی ڈرپ لگواتا ہے تو یہ شرعاً ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو یہ آج ہمارے 10 سوال اور جوابات مکمل ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائے، ماہ مبارک کا خوب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے روزے کی روحانیت نورانیت چلی جائے۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک کا صدقہ ہم سب کے علم میں، عمل میں، مال میں، اولاد میں، رزق میں، صحت میں، عمر میں، عزت میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔